بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم یرزقون۔ ہماری گفتگو سورہ آل عمران 3 آیتوں میں ہے، 167، 67، 68 اور 169۔ اس سے پہلے پچھلے نشست میں 166 نمبر آیت میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، جنگ احد، اس جنگ میں یہ 2 گروہ جو ٹکرائے، مسلمان اور کفر، اور جو مصیبتیں اور جو نقصانات تم تک پہنچی، یعنی اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو بھی مصائب، جو بھی مشکلات پہنچی اے مسلمانوں تم تک، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے تھا، پروردگار عالم کی اجازت سے تھا۔ یعنی اگر احد میں شکست ہوئی ہے اذن خدا سے ہے، بدر میں اگر جنگ جیتے ہیں تو اذن خدا سے ہے، اگر کمزوریاں سامنے آئی ہیں تو اذن خدا سے ہے، بعض لوگوں نے اگر وفا نہیں کیا وہ بھی اذن خدا سے۔ اذن خدا سے مراد یعنی نظام الہی کے تحت ہے، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی پچھلی نشست میں۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو ٹکراؤ ہے اس کا جو فلسفہ ہے، مین وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ مومنین کی ایمان کا پتہ چلے، مومنوں کا امتحان، مومنوں کے ایمان کی مضبوطی کا امتحان، کہ مومن اپنی مومنیت میں کس درجے پر ہے۔ اور یہ بات کہاں سے پتہ چلتا ہے، کب پتہ چلتا ہے؟ جب خاص طور پر کشمکش میں ہو، بحرانی حالات میں ہو، بے امنی کے حالات میں ہو، جنگی حالات میں ہو، جو امتحان آج ایران اور لبنان کے لیے ہے اور یمن کے لیے ہے آج، اور الحمدللہ وہ پاس ہیں، کامیاب ہیں اس امتحان الہی میں۔ اور اس امتحان الہی میں بڑی شخصیت نے اپنی وفا کا، امام زمان علیہ السلام اس کو ثابت کیا، رہبر شہید نے، اور اتنی بڑی شہادت تھی اور یہ شہادت دی۔ اب یہ بڑی شہادت ہمارے لیے تو اگر ظاہر سے دیکھا جائے تو بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کے اذن سے ہے۔ اذن سے مراد یعنی الہی حکمت کے تحت ہے، حکمت الہی کے تحت ہے، جس کو ہم نہیں جانتے یا بعد میں جانتے ہیں۔ کس کو کیا پتا تھا کہ امریکہ کا جو ہیبت ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ نہیں پتا تھا نا۔ کس کو کیا پتا تھا کہ امریکی شکست اور اس ہمارے عرب ملکوں میں جو ان کی بستیاں بسی ہوئی اور ان کے جو ٹھکانے ہیں، ٹریننگ سینٹرز ہیں، ان کے جو کیمپس ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی تو ہمارے ذہن میں تھا کہ وہ رہیں گے، کوئی مائع کا لال بھی جو ہے ان کو نہیں نکال سکتا، لیکن بِإِذْنِ اللہ، ایک بڑی شہادت کے ذریعے سے خداوند متعال نے یہ کام جو ناممکن تھا اسے ممکن بنایا۔ منافقین کا بھی پتہ چلا، مسلمین و مومنین کا بھی پتہ چلا، کفار کس حد تک آگے جا سکتے ہیں اس کا بھی پتہ چلا، اور اس کے نتیجے میں وحدت سامنے آئی۔ وہ جو ظاہری طور پر بے حجاب اور بد حجاب تھے یا تھیں، وہ جو ظاہری طور پر ضد انقلاب جانے جاتے تھے اور جانی جاتی تھیں، وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، انہوں نے انقلاب سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ یہ امتحان ہے، یہ بِإِذْنِ اللہ ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَصَابَكُمْ یعنی پڑھنا، کسی چیز کا انسان کے اوپر آنا،
کیا آنا ظاہر نہیں ہے یہاں پہ، مراد وہی شکست، وہی شہادتیں، وہی مصیبتیں ظاہری طور پر۔ اس نے خدا سے ہے، دو اس کی وجہیں ہیں۔ ایک وجہ 166 نمبر آیت میں خداوند متعال نے بیان فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنین کا امتحان ہو، پتہ چلے مومنین کس حد تک ہے۔ آج کے آیت میں خداوند متعال کیا فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، نافقو یعنی منافق، یعنی جنہوں نے نفاق، منافق بننے والے، جنہوں نے نفاق انجام دیا ہے، جنہوں نے منافقت کی ہے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے، منافقین کے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے، یہ ہے جنگ احد کا ایک فلسفہ۔ دوسرا، تاکہ ایمان دار، ایمان والے مخلصین کے اخلاص کا پتہ چلایا جا سکے، ظاہر ہو، ان کے سامنے ظاہر ہو، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ خدا تو جانتا ہے، اگرچہ یہاں پہ یعلمو کا لفظ استعمال ہوا ہے وَلِيَعْلَمَ، تاکہ وہ اللہ جان جائے ان کے ایمان کو، اور وہ اللہ جان جائے منافقین کے نفاق کو، جانتا ہے خدا۔ لہٰذا مفسرین نے جو معنی کیے ظاہر ہونے کا معنی کیے، تاکہ ظاہر ہو مومنین کا ایمان اور منافقین کا نفاق، یہ ظاہر ہو۔ اب ظاہر ہے منافقین کون؟ عبداللہ ابن ابی ان کا سردار، جنگ احد۔ اب جنگ احد میں جنگ سے پہلے یہ خبیث 300 اپنے ساتھیوں کو واپس لے کے جاتا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر کتنا ہے؟ 1000۔ اب آپ بتائیں 1000 میں سے 300 الگ ہو جائیں، 700 رہ جائیں ان 3000 دشمنوں کے مقابلے میں، تو کیا ہوگا؟ 1/3 کا چلا جانا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی سربراہی میں واپس جانا، واپس جانے کی علت بیان کی کہ اس نے جو مشورہ دیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفسرین کے مطابق چاہتے تھے یہ جنگ مدینے میں ہو، یعنی وہ آ رہے تھے تیاری کے ساتھ، دفاع فرمانا چاہ رہے تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا اور اکثریت کے مشورے کے مطابق اس جنگ کو باہر لڑنا چاہا، مدینے سے باہر، احد کے مقام پر۔ اس نے کہا ہم اندر لڑیں گے، باہر نہیں جائیں گے، منافق ہے نا، ظاہر ہے منافق کون چاہتا ہے کہ باہر میدان میں جائے۔ اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے اندر ہی رہنا چاہیے، لیکن اکثریت کے فیصلے کے مطابق اب رسول خدا اکثریت مشورہ لیتے تھے، ٹھیک ہے، رسول خدا مشورہ لیتے تھے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ لے لیتے تھے، یعنی معاشرتی اس بڑے جو اکثریت کے عقول پر اعتماد کرتے تھے، ان کے باتوں پہ اعتماد کرتے تھے، ان کو شخصیت دیتے تھے، ان کو ایسے نہیں کہ آپ ڈکٹیٹر تھے، نعوذ باللہ، عامر تھے، نہیں تھے کہ میں نے جو کہا وہی کرنا ہے، جو فیصلہ میرا ہے، نہیں، مشورہ لیتے تھے، مشورے کے بعد اکثریت کا فیصلہ ہو۔ اب جنگ تک پہنچ گئے، احد میں یہ آ گئے، آنے کے بعد جانے کا کیا تک بنتا ہے؟ آنے کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے، دشمن سامنے ہے، اس نے کہا کہ کیونکہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا اور اب جو ہے جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے اور جنگ کا نتیجہ فلان فلان فلان، لہٰذا میں نہیں ٹھہر سکتا، چلا گیا۔ نافقو، ان کی منافقت ظاہر ہو گئی، واضح ہو گیا۔ وقیل لہم تعالوا، کو کیسے خداوند متعال نے آزمایا؟ بہت اہم ہے نا، آزمانے کے لیے ظاہر ایک بات ہونی چاہیے، ایک کام ہونا چاہیے۔ آپ کو آزمایا جاتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے آپ کا، اس کا آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے، پھر اس کا آپ کا امتحان لیا جاتا ہے، ایک آرڈر آپ کے پاس آتا ہے، اس آرڈر کو آپ فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا جنگ میں آپ کو بلایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ آپ مجاہد بننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، اس سے آپ کو آزمایا جاتا ہے، خاص طور پر جنگ۔ اور جنگ جب ہو، چاہے جہاد جنگ بالنفس ہو، چاہے جنگ بالعدو ہو، باہر کا دشمن ہو، چاہے نفس سے امارہ ہو، دونوں جنگوں میں آزمایا جاتا ہے انسان، منافق بھی اور یہ کافر بھی اور یہ مومن بھی آزمایا جاتا ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ قول کے ذریعے آزمایا گیا، امر اور ایک حکم کے ذریعے سے، آرڈر کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ وہ کیا ہے؟ وقیل لہم، ان سے کہا گیا تعالوا، آ جاؤ، تعالوا یعنی کہ بڑے ہدف کی خاطر، عالی ہدف کی خاطر بلانا، تعالوا کا مطلب یہ ہے بڑے مقصد کی خاطر بلانا، تعالوا، آ جاؤ، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، آ جاؤ جنگ کرو، قتال کرو اللہ کی راہ میں، او ادفعوا، یا دفاع کرو،
یا دفاع کرو، دو چیزیں ہیں یہاں پر، بلایا اور آزمایا گیا، اور کیا کہا گیا کہ آ جاؤ یا جنگ کرو میدان میں یا دفاع کرو۔ اب اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ لشکر میں رہو نا، یا لڑو یا دفاع کرو۔ دفاع کرو سے مراد یعنی کم از کم اگر آگے فرنٹ پہ اگر نہیں لڑنا تو لشکر میں تو رہو نا، لشکر کے درمیان میں رہو۔ ایسا نہ کرو کہ جو تعداد 1000 ہے اس کو 700 پہ پہنچا کر وہ دشمنوں کا جو ہیبت ہے اس کو ختم کرو، مسلمانوں کو اس ہیبت کو ختم کرو اور کمزوری کا احساس دلاؤ۔ یہی منافقت ہوتی ہے۔ منافقت کا سب سے بڑا وار یہی ہوتا ہے، وہ عین اسی وقت جب جنگ کا موقع آتا ہے وہ دشمنوں کو بھی موقع دیتا ہے، دشمنوں کو موقع دیتا ہے، ان کو خوش کرتا ہے۔ یہ منافقت کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ جو الگ ہوئے 300 لے کر، آپ بتائیں کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا؟ اسی سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ مسلمانوں میں نا امیدی پیدا کی، کفار کو خوش کیا۔ خداوند متعالی یہ فرما رہا ہے، جب ان سے کہا گیا تعالو آ جاؤ جنگ کرو، یہ جنگ کرو لشکر میں، ان کے ساتھ تلوار اٹھاؤ، تلوار چلاؤ، کم از کم لشکر میں تو رہو نا، دفاع تو کرو نا۔ یہاں پہ اگر نہیں ہے تو جاؤ مدینے میں جا کر اپنے خاندان کا دفاع کرو، یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ مدینے شہر کے دفاع کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ڈیفینڈ کرو، کیونکہ خطرہ تھا۔ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ اس کے بعد وہ مدینے پہ حملہ کریں گے۔ وہ جو بدر کا جو انتقام ان کے ذہنوں میں تھا، انتقام کی آگ جو بڑکی ہوئی تھی، خطرناک حد تک آگے تھی، مدینے کو تاراج کرنے کے پیچھے تھے، یہ ہدف ہوتا ان کا۔ لہٰذا فرمائیے جو 300 افراد ہیں، اے عبداللہ ابن ابی، اے خبیث، اے لعین، اگر تم جنگ میں باقاعدہ سپاہی بن کر شرکت نہیں کر سکتے تو دفاع کرو۔ تیرا خاندان ہے یا نہیں وہاں پر، تیرا گھر ہے یا نہیں وہاں پر، تیرا شہر ہے یا نہیں مدینہ، مسلمان تو ہونا ظاہری طور پر۔ قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، یا دفاع کرو، دفاع کی حد تک کرو۔ قالوا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ منافقانہ جواب آپ سنیں۔ قالوا، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں پتہ ہوتا نا جنگ ہوئی ہے یا جنگ ہونی ہے تو ہم آپ کی اتباع کرتے، پیروی کرتے۔ دو معنی مفسرین نے کیا، قتالا سے مراد خود جنگ، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم رہتے، جنگ کرتے ہم۔ کس کو نہیں پتہ کہ جنگ نہیں ہونی، کس کو نہیں پتہ ان کے انتقام کی آگ کس حد تک ہے۔ یہ جو تیاری کر کے آئے ہیں بدر کے انتقام لینے کے لیے، ٹھیک ہے، 3000 کا لشکر مسلح، آمادہ، تیار، غصے میں یہ واپس چلے جائیں گے۔ یہ کیسی بات یہ منافقین کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ ہوتا لاتبعناکم، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے رسول خدا کے لشکر، ہم آپ کے اتباع کرتے، ہم جنگ کرتے۔ ایک یہ معنی کی ہے قتالاً کا۔ دوسرا، اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا جنگ ہوگی تو ہم آتے۔ ایک دوسرا معنی قتالاً سے مراد ہے نا فنون جنگ، جنگ کرنا، آنا۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا، اگر ہم جانتے جنگ کرنا، لاتبعناکم، ہم تمہاری اتباع کرتے۔ ہمیں تو جنگ کرنا ہی نہیں آتا۔ یہ ایک طنز تھا، طنز، ٹھیک ہے، خود لڑو، کہنا یہ چاہ رہے خود لڑو، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر ہمارا مشورہ مانتے، اگر جنگ خود مدینے میں ہوتی تو ہم لڑتے۔ طنزیہ کلام ہے یہ، طنزیہ کلام۔ اگر یہ معنی اگر آپ لیں کہ اگر ہمیں جنگ کرنا آتا، ہمیں تلوار اٹھانا آتا، ہمیں وہ فن آتا، ہم اگر جنگجو ہوتے تو ہم آپ کی اتباع کرتے، ہم بھی جنگ میں شریک ہوتے۔ جبکہ یہ بھی جھوٹ ہے، دونوں جھوٹ۔ ہمیں نہیں پتہ تھا جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی جھوٹ۔ بس منافقین جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ کہنا کہ ہمیں جنگ کرنا نہیں آتا، جنگجو ہیں یہ، جنگ لڑ چکے ہیں یہ بھی جھوٹ۔ خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ جو
نہ لڑنے والے، یہ لوگ بھاگنے والے، یہ جو نفاق اپنا دکھانے والے افراد ہیں نا، اس دن یا یوم جنگ یعنی احد کے دن، جنگ کے روز، یوم اذن، اس دن یہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ نزدیک تھے۔ یہ بس نفاق اور منافقت کسے کہتے ہیں؟ ایمان اور کفر کے درمیان کی حالت کو نفاق کہا جاتا ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ ایمان پہ ہیں نہ اسلام پہ ہیں، نہ کفر پہ ہیں، نہ اپنے آپ کو کافر کہنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ اصل میں کافر ہیں یہ۔ آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن ابی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا ہے۔ جنگ بدر کے بعد یعنی جب جیتے، جب جو روب جو ہے وہ دبدبہ قائم ہوا، جب وہ مغلوب ہوئے، اسلام غالب ہوا، پوری دنیا میں شور ہوا، اسلام کا چرچا ہوا، اس وقت یہ آیا ہے، یہ مسلمان ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے جو پہلے مسلمان ہوں وہ خالص مسلمان ہیں، جو جنگ جیتے ہوئے جنگ کو دیکھ کر اپنے منفعت کے لیے، فائدوں کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے آئندہ آنے والی حکومت کے لیے، قبضہ حکومت کے لیے، یہ جو باقی سارے بعد میں جو مسائل آئے ہیں، منافقت آئی ہے، ثقیفے کے مسائل ہیں، اہل ثقیفہ، اس سے ساری جو ہے نا وہ پورے جو سٹوری جو ملے گی آپ سے کہ منافقین کیا چاہتے تھے، جنگ سے کیوں بھاگے، پھر آخر میں کیوں انہوں نے قبضہ کیا منصب الہی پر۔ فرماتے ہیں یہ کفر کے نزدیک ہیں، یہ کفر کے نزدیک تھے منافقین اس دن ایمان سے بھی، ایمان کے مقابلے میں۔ یقولون بافواہہم، اور ایک اور ان کے جو ہے راز کو خداوند متعال افشا فرما رہا ہے۔ یقولون، یہ کہتے ہیں بافواہہم، اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے اس کے برخلاف، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ جو ان کا قول ہے، جو منہ سے ان کی باتیں نکل رہی ہیں، وہ نہیں ہے کہ جو ان کے قلوب میں ہے، ان کے دلوں میں۔ ان کے دلوں میں ایک بڑا ہدف ہے، ان کے دلوں میں خطرناک پلاننگ ہے، ان کے دلوں میں یہ ہے کہ ہم تو مر جائیں گے اگر جنگ میں شرکت کریں گے، موت کا خوف ہے۔ منافق کی اگلی پہچان کیا ہے؟ خوف رکھتے ہیں موت کا۔ سورہ جمعہ میں سنا نا، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت۔ جہاں پہ بھی منافقت ہوگی موت سے وہ ڈریں گے۔ اب یہ میرے لیے بہت عجیب ہے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں یا نہیں ڈرتا ہوں۔ اگر میں موت سے ڈرتا ہوں منافق ہوں۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر میں اور آپ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے خوف کرتے ہیں، یعنی موت سے ڈرنے سے مراد یعنی بالکل تیاری نہیں ہے موت کے لیے۔ خوف اس لیے کہ میرا عمل بہت برا ہے، میرا کردار بہت برا ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں، مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، محاذ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری ضرورت ہے لیکن میں نہیں جا رہا ہوں۔ نفاق کی علامت ہے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں کچھ اور ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں، جو کتمان کر رہے ہیں اللہ وہ جانتا ہے، جو نفاق ان کے دلوں میں وہ جانتا ہے خدا، وہ خدا ان کے قلوب میں جو کچھ ہے وہ جانتے ہیں، جو ان کی پلاننگ ہے وہ جانتے ہیں، آئندہ آنے والے زمانے میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ خداوند متعال وہ جانتے ہیں۔ جو ان کے دل میں موت کا خوف ہے اور مرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ خدا بولیں جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، خداوند متعال ابھی دوبارہ ان کے چہرے سے نقاب اتار رہا ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں منافق، یہ وہ لوگ ہیں قالوا لاخوانہم، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، یعنی وہ جو لشکر والے سپاہی تھے جو ان کے ساتھ تھے ان سے انہوں نے کہا، وقعدوا، جبکہ یہ کیا جنگ سے بیٹھ چکے تھے، جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وقعدوا بیٹھ چکے تھے، یعنی کھڑے نہیں تھے، جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، آمادہ نہیں تھے۔ کیا کہا؟ خود جنگ سے باہر کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے جو جنگ لڑ رہے ہیں، لو اطاعونا ما قتلوا، یعنی ان شہداء کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر یہ ہماری اطاعت کرتے تو نہ مرتے،
یہ مومنین کی ایک اور نشانی ہے۔ مومنین کی نشانی کیا ہے اور منافقین کی نشانی کیا ہے؟ منافقین کی نشانی یہ کہ جب ان کو بلایا جائے نہیں آتے، جنگ سے بھاگتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جنگ میں شہید ہوتے ہیں ان پر طنز بھی کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی ایک اور نشانی ہے۔ وقعدوا، خود بیٹھ گئے ہیں جنگ سے، قعدوا یعنی بیٹھ جانا، بحول اللہ وقوتی اقوم واقعد، ٹھیک ہے، اقوم اقعد، دو چیز، اقوم یعنی قیام کی حالت میں، اقعد بیٹھنا۔ آپ کیا کہتے ہیں بحول اللہ میں؟ خدا کے حول و قوت و قدرت سے میں کھڑے ہوتا ہوں اور اسی کی قوت و قدرت سے دی ہوئی طاقت سے میں بیٹھتا ہوں۔ بہت عجیب اہم ذکر ہے یہ کہ جس میں آپ خدا کی قوت و قدرت کا ذکر کرتے ہیں۔ میرا بیٹھنا اور اٹھنا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ بھی خدا کے دین ہے، خدا کی عطا ہے، یہ طاقت اللہ نے دی ہے، خدا نہ دے تو میں اٹھ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اسی لیے فرماتے ہیں وقعدوا، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قالوا جنہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے دوسرے لشکر کے افراد سے، شہداء کے بارے میں، وقعدوا، جب کہ در حالانکہ یہ خود بیٹھنے والوں میں سے، نہ کہ جنگ کے لیے کھڑے ہونے والوں میں سے، کیا کہا؟ لو اطاعونا، اگر یہ ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، نہ مرتے، قتل نہ کیے جاتے۔ دیکھیں منافقین کیا کہتے ہیں؟ اطاعو، ہماری اطاعت کرتے، یعنی ان کو رسول اللہ کی فکر نہیں ہے، اس رہبر کی فکر نہیں ہے، وہ جو نبی خدا ہے ان کی اطاعت کی فکر نہیں ہے، رسول خدا کی اطاعت کرنی ہے وہ ان کا ہدف نہیں ہے، رسول خدا کے حکم پر لبیک کہنا ہے یہ ان کے سامنے یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں سورہ حجرات 15 نمبر آیت، جہاں پہ خداوند متعال نے مومنین کی ڈیفینیشن بیان کی، مختلف جگہوں پہ اللہ نے مومنین کی تعریف کی ہے، یعنی وہ ڈیفینیشن کہ مومنین کس سے کہا جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ خداوند متعال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن اسے کہتے ہیں جب ذکر خدا ہو ان کا دل جو ہے وہ کیا لرز جائے۔ ایک تعریف ایک جگہ پر یہ کی ہے، جب خدا کا کلام ہو، اگر اذان میں اللہ اکبر ہو، اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، خدا کا ذکر اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، وجلت قلوبهم، ان کا دل مچل جائے، لرز جائے، دل میں خوف آ جائے، دل میں ایک تعظیم آ جائے، نہ کہ اذان کی آواز ہے گفتگو جاری رہے، اذان کی آواز ہے، اللہ اکبر کی آواز ہے، لا الہ الا اللہ کی آواز ہے، گپوں میں مصروف رہیں۔ مومن نہیں ہے یہ۔ مومن کون؟ ذکر خدا سنے، دل پر اثر ہو، اللہ پر توکل بڑھ جائے۔ اطاعت اسے کہا جاتا ہے۔ تعریف جو کی ہے سورہ حجرات 15 نمبر آیت میں خدا نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن صرف وہ ہو سکتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اس کے بعد شک نہیں کرتے، شک تھوڑا سا بھی، ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے۔ مومن کون؟ منافق کون؟ مشکوک، شک کرنے والے۔ یہ جنگ ہوئی ہے، اب جنگ ہو رہی ہے، احد کا میدان سج رہا ہے، شک کر رہے ہیں جنگ میں کیا ہوگا، جیتیں گے نہیں جیتیں گے، مریں گے نہیں مریں گے، کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارے آئندہ کا کیا ہوگا، ہمارے منصب کا کیا ہوگا، یہ شک، یہ منافق کا کام ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لم یرتابوا، ریب سے، لا ریب فی، ہاں قرآن کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، ریب سے ہے یہ، ریب یعنی شک۔ لم یرتابوا، ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے نتیجے میں شک بھی نہیں کرتے۔ وجاہدوا، اور جہاد کرتے ہیں اپنے اموال سے، اپنے نفسوں سے خدا کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ مومن سچا ہوا کرتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ قرآن نے بیان کیا، فارمولہ بیان کیا، اس فارمولے پہ اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کو پرکھو، تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے تمہارے اندر منافقانہ صفات موجود ہوں، اگر ہیں تو خبردار اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ یہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ ہماری اطاعت کرو۔ اگر تم ہماری اطاعت کرتے، کیوں تمہاری اطاعت کرے؟ رسول خدا کی اطاعت کیوں نہ کرے؟ تم نے جن کی اطاعت کرنی تھی، جس رہبر کی اطاعت کرنی تھی، اس کو چھوڑ دیے۔ اگر اطاعت کرتے آج میدان جنگ میں ہوتے، یا شہید ہوتے یا غازی ہوتے، ما قتلوا، قتل نہ ہوتے۔
اس کا مطلب ہے قتل ہونے سے ڈرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بچا کے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم بچ گئے۔ 70 صحابی شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، بڑی بڑی ہستیاں زخمی ہو گئی، ہم بچ گئے۔ یہ منافقت ہے، اپنے آپ کو بچانے والا، بحرانوں میں جنگوں سے پیچھے ہٹانے والا، اور دین کو، اسلام کو، مسلمانوں کو، ان کی قوت و قدرت کو نقصان پہنچانے والے منافق ہیں۔ قل، ان کو کہو، یہ جو کہہ رہے ہیں نا اگر ہماری اطاعت کرتے تو ما قتلوا، وہ لوگ قتل نہ ہوتے۔ اس کا جواب قرآن مجید دے رہا، قل، ان سے کہو، فادرؤوا عن انفسکم الموت، اے مرنے سے بھاگنے والو، اے خوف مرگ اور خوف موت دل میں رکھنے والو، اے دوسروں کو خراب کرنے والو، شہداء کی پر طنز کرنے والو، اعتراض کرنے والو کہ تم آج ہماری اطاعت کرتے تو آج دنیا میں ہوتے، شہید نہ ہوتے۔ یاد رکھو، سن لو، قل، ان سے کہہ دو یا رسول خدا، یہ جو منافق یہ جو کہہ رہے ہیں نا اگر ہماری اطاعت کرتے بچ جاتے، قتل نہ ہوتے، شہادت کا رتبہ تمہیں نہ ملتا، کہہ دو فدرؤ، ٹال دو، فدرؤ انہیں ٹال دو، ٹال دو انفسکم، عن انفسکم الموت، جو تم گھر میں ہو نا، اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہو، جنگ سے نکلتے ہوئے، نکل کر، اب بھی موت کو ٹال کے دکھاؤ۔ تم سمجھتے ہو گھر میں رہ کر موت سے بچو گے، بھاگ کر موت سے بچو گے، جنگ سے نکل کر موت سے بچو گے۔ فدرؤ، اپنے گھر میں بھی، جنگ سے باہر بھی اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ، بچا سکتے ہو۔ ان کنتم صادقین، یہاں پہ دوبارہ صدق کا، اگر تم سچے ہو، اگر سچے ہو اپنی بات میں کہ ہم بچ گئے، اب بچے رہیں گے، اب موت تو آئے گی نہیں، اس کا مطلب ہے موت کا تعلق جنگ سے نہیں ہے۔ وہ خدا جنگ سے بھی انسان کو بچا سکتا ہے، وہی خدا گھر میں بھی انسان کو مار سکتا ہے، وہ خدا روڈ پہ بھی انسان کو مار سکتا ہے، وہ خدا پروردگار عالم حمام میں نہاتے ہوئے بھی انسان کو مار سکتا ہے۔ ہوئے ایسے، نہا رہے، پھسلے، سر لگا اور مر گئے۔ کون تصور کرتا ہے؟ آج جو دیکھا نا، جب آندھی اور طوفان آ جائے، گاڑی پہ جا رہے ہیں، درخت گرا، مر گئے۔ اس کا مطلب ہے موت خدا کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب موت اللہ کے اختیار میں اور مقرر ہے تو پھر خوف کس چیز کا؟ اور دوسری طرف شہادت کو جو رتبہ خدا نے بیان کیا ہے، اس سے کون بھاگتا ہے اگر مومن ہو تو؟ اسی لیے خداوند متعال نے آگے فرمایا، لا تحسبن الذین، 169 آیت، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اے منافقو، یہ منافقون سے ہے، اے منافقو، وہ لوگ کہ جو خدا کے راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، جنہوں نے شہادت کو رتبہ پایا ہے، خبردار گمان بھی مت کرنا، خیال بھی مت کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم زندہ ہو گھروں میں بیٹھ کر، تم مردہ ہو، مردہ، چلتے ہوئے مردہ ہو۔ وہ جو مر گئے ہیں خدا کے راہ میں فی سبیل اللہ جہاد کرتے، وہ زندہ ہیں، تم مرے ہوئے ہو، تمہاری فکر مری ہوئی ہے، تمہاری سوچ مری ہوئی ہے، تم مرے ہوئے ہو، تم ایک جانور کی طرح ہو، میت احیا ہو، یعنی زندہ جو مردہ ہے وہ ہو تم۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ نہ مرتے، تم مرے ہوئے ہو۔ ابھی قرآن نے بیان کیا، دیکھیں یہ قرآن کا لحن دیکھیں، ان کے جو باتوں کے جواب میں خدا کیا فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ سے موت کو ٹال کے دکھاؤ۔ خدا نے چیلنج کیا، اگر تم صادق ہو۔ اور یاد رکھو حقیقت کیا ہے، جو موت ان کو آئی ہے وہ عظیم موت ہے۔ ایک حدیث روایت آپ کے سامنے عرض کروں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، صلی اللہ علیہ محمد، فرماتے ہیں شہداء، اب دیکھیں نا عالم برزخ کی زندگی ہے، عام انسان مومنین بھی ہیں، شہداء بھی اسی عالم برزخ میں ہیں، لیکن زندگی شہداء کی الگ ہے، مافوق ہے، بہترین ہے، ان سے رزق پا رہے ہیں۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس، یرزقون، ان کو رزق دیا جا رہا ہے، رزق دیا جا رہا ہے۔ وہ رزق فانی رزق کی طرح نہیں ہے، ابدی رزق ہے، وہ رزق نہیں ہے جس سے کھا کر انسان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ رزق ہے کہ جو کھاتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ وہ رزق ہے، معنوی رزق ہے،
قرب کا رزق ہے، رضوان الہی کا رزق ہے، خداوند متعال کے رضا کا رزق ہے، آزادی کا رزق ہے۔ عالم برزخ میں دیکھیں رسول خدا فرماتا ہے شہداء کی روحیں سرسبز یعنی سبز پرندوں کے قالب میں جنت میں سیر کرتی ہیں شہداء کے لیے۔ وہیں پہ عالم برزخ میں باقی مومنین بھی ہیں، ان کی ارواح ان کے لیے نہیں ہے، شہید کے جس نے خون اپنا بہایا، خون دیا، ٹھیک ہے، خریدا اس معاملے کو۔ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت میں سیر کرتی ہے اور عرش کے نیچے لٹکے ہوئے قندیلوں میں رہتی ہیں۔ خاص جگہ ان کے لیے، مقام ہے، خاص جگہ، خاص آزادی ہے، خاص تعلقات ہیں۔ عالم برزخ سے شہداء آ سکتے ہیں دنیا کی طرف، مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں، اپنے گھر آ سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر سکتے ہیں، کربلا جا سکتے ہیں، نجف جا سکتے ہیں، مشہد جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، آزادی ان کے لیے۔ کتنا اہم معاملہ ہے، کتنا عظیم معاملہ ہے، کتنا بہترین معاملہ ہے۔ اور یہ منافق کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بچ گئے، ہم بچ گئے۔ فانی دنیا میں کتنے دن اور زندہ رہو گے تم؟ وہ زیادہ بہتر ہے نا، انہوں نے جو معاملہ کیا، الہی معاملہ کیا، اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ خدا فرما رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا، رہبر شہید کے خاص طور پر ہے، زندہ ہیں، آپ کی روح زندہ ہے، آپ کا تعلق اپنی امت سے زندہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کل جو اجتماع ہو رہا ہے رہبر کی تائید نہیں ہے، رہبر کی دعائیں نہیں ہیں، رہبر کی توجہ نہیں ہے، وہ رہبر کہ جنہوں نے کبھی بھی ایک مکروہ کام بھی نہیں کیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کبھی بھی ان کا مستحب رکعتیں نمازیں بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، یعنی 51 رکعت پڑھنے والے زندگی میں کبھی بھی 50 رکعتیں نہیں ہوئی، جنہوں نے مکروہ کام انجام نہیں دیا، جنہیں کل معصوم شبہ معصوم کہا جاتا ہے، امام خمینی کی طرح، معصوم نہیں، شبہ معصوم۔ آپ کیا سمجھیں ان کی تائید نہیں ہے؟ ان کے زندہ ہونے کی مثال ہے کہ آج ایران جہاں پر ہے، ٹھیک ہے، ان کے زندہ ہونے کی نشانی اور علامت ہے، بڑی علامت ہے کہ وہ جو چاہ رہے تھے کہ رہبر معظم کو شہید کریں گے اور ایران کے اندر حالات خراب کریں گے، منافقین میدان میں آئیں گے، اس کے بعد رجیم چینج ہوگا، ہوا ہے نہیں ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید زندہ ہے، وہ سمجھتے رہے کہ ہم مار دیں گے اور یہ مر جائیں گے اور اس کے بعد ان سے استفادہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا، ان کی کمانڈنگ سے جو ہے استفادہ نہیں ہو سکے گا، ان کی شخصیت کو ہم الگ کر دیں گے، جدا کر دیں گے، موجود ہی نہیں ہوں گے۔ عزیزان محترم، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو خدا کی راہ میں شہید ہو، اور شہیدوں میں بھی رتبے ہیں شہداء کے، کیا کہنا رہبر شہید کا رتبہ، اتنا عظیم رتبہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا نہیں، جنہوں نے اپنے دفتر میں، اپنے کام میں، اپنے ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے شہادت نوش کی ہے۔ پروردگار فرماتا خبردار یہ عقیدہ رکھو کہ وہ زندہ ہیں، وہ تمہارے کام آ رہے ہیں، ان کے تائید تمہارے ساتھ ہے، ان کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے انشاءاللہ کل کے جو اجتماع میں سارے شریک ہوں گے، انشاءاللہ پوری قوم شریک ہوگی، نہ صرف خود بلکہ ہر فرد۔ آپ کا گھر خالی ہونا چاہیے کل، یعنی آپ کوئی بھی گھر میں نہ ہو، سارے وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ پہنچ کر اجتماع کے اندر ہوں، نہ کہ باہر، یہ بہت اہم ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال جو مسافرین پوری دنیا سے، کہوں گا پاکستان میں اور باہر سے جو آ رہے ہیں، اور پورے پاکستان سے جو قافلے رواں دواں ہیں، خدایا ان سب کو محفوظ فرما، اور حوادث سے ان کو محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے ان کو محفوظ فرما، خیر و عافیت سے، امن و امان سے ان کو آنے کی اور پھر جانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس اجتماع عظیم کو ہماری آئندہ ملت کی مضبوطی کے لیے پروردگارہ ایک بہترین سبب قرار فرما، بحق محمد و آل محمد۔ پروردگارہ شہداء کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرما۔